अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आखिर सुमेरा रह नहीं सकी और सुमेरा ने अपनी चुप तोड़ दी और सुमेरा ने कहा कि माँ जी मुझे कपड़े दो, क्योंकि सुमेरा ये कहाँ बर्दाश्त कर सकती थी कि हुमैरा को इतना प्रोटोकॉल मिले, हुमैरा को गिफ्ट्स मिले, ताहिरा आपी को इतना जो है ना थर्ड क्लास का ड्रेस मिले और सुमेरा रह जाए। कभी भी नहीं। भी सुमेरा ने अपनी अम्मी जान से ये फरमाइश कर दी कि अम्मी जान वो जो ड्रेस है वो जल्दी से मुझे पहुंचा दो, वो मेरा ही ड्रेस है। तो अब पंजाबी माजी व्लॉग में दिखा रही थी कि जी ये सुमेरा ने डिमांड की है, सुमेरा ने कहा है कि मुझे कपड़े चाहिए, ये वाला सूट मुझे दो। तो अब ये सूट जो है मैं सुमेरा को दूंगी। तो सुमेरा के नाम का सूट आ गया और सुमेरा रह नहीं सकी। भाई सुमेरा तुम यहाँ मायके आके क्या करती हो? फिसाद डलवाने के अलावा तो तुम अपने मायके आके तो कुछ भी नहीं करती ना। लेकिन ताहिरा भी अगर आई थी तो वो चाहे व्यूज के लिए, दिखावे के लिए, जिस तरह भी वो काम काज तो करती थी ना, वो काम करके दिखाती थी। पूरे घर को उन्होंने संभाला। वो तो सुमाविया तो नजर भी नहीं आती थी। कभी कभी सुमाविया काम करते हुए नजर आती थी, ज्यादातर ताहिरा आपी काम कर रही होती थी। और वो जो फयाज के बचपन के पता नहीं बिस्तरे थे आप समझ गए होंगे, वो फयाज के बिस्तरे भी ताहिरा भी धो रही होती थी। तो पंजाबी माँ जी ने ना पूरे घर का मतलब काम उनको सौंप दिया था कि ये भी मेरा काम करके जाओ, वो भी जैसे कि नौकरानी बुलवाई हो। और जब वो काम कंप्लीट हुए तो ताहिरा आपी को रुखसत कर दिया गया। अब ये पता नहीं कितने अजीब लोग हैं, मतलब कि इन्होंने ना नौकरानियां सिर्फ ना वो की हुई हैं, मुंतखब की हुई हैं, यानी कि ताहिरा आपी उनको काम काज के लिए रख लिया। फिर सुमाविया को तो हर टाइम ही बुखार होता है, हर टाइम उस बेचारी का बीपी लो होता है, पता नहीं उसको ये शादी रास नहीं आई। और हर टाइम वो बेचारी बीमार होती है। फयाज को चेकअप करवाना चाहिए। ठीक कह रहा है, रूहानी इलाज भी करवा लो, कहीं से चेक करवा लो, क्योंकि आप लोग जो काम करते फिरते हो फिर वो उस पे ना मुसीबत आ रही हो ना, क्योंकि आप झूठे टाइटल थंबनेल में अम्मा जान को बीमार दिखाते हैं और वो बेचारी सुमाविया भी मुसीबत आ रही है। तो जरूर आप एक दफा ना चेक करवा लो कि ये मुसीबतें उस बेचारी पे क्यों आ रही हैं, उसका बीपी हर टाइम क्यों लो मीन लो रहता है बीपी बेचारी का, तो क्यों लो रहता है, तो चेक जरूर करवाना चाहिए। फयाज तुम किसी बाबे के पास चले जाओ। तो छोड़ो, ये लोग जो है ना ऐसे ही तुम्हें मिसगाइड कर रहे हैं कि बाबे के पास ना जाओ। तुम उस शुभ शुभ बाबे के पास चले जाओ। शुभ शुभ बाबे का तुम्हें काफी लोग कहते भी रहते हैं, तो तुम उस शुभ शुभ के पास जाओ। पता नहीं ये फियाजुद्दीन भाई हमारे जो है ना ये जो कपड़े लेकर आए थे तो वो ताहिरा आपी को दिए भी या नहीं दिए। और एक और बात मैं काफी दिन से नोट कर रही थी, ये बात ना मैं यकीन के साथ नहीं कह रही, ये मैं सिर्फ शक की बिना पर कह रही हूँ। आप सब इतना सीरियस ना हो जाइएगा। लेकिन ना ताहिरा आपी को आपको याद होगा कि फयाज ने ना वो आईफोन लेकर दिया था कि उनकी वीडियो अच्छी बन जाएगी, चले वो भी अच्छी व्लॉगिंग कर पाएंगी। लेकिन आजकल मैं कुछ दिन पहले ताहिरा आपी के व्लॉग देख रही थी तो काफी ताहिरा आपी के व्लॉग ना मतलब उस तरह की वो क्वालिटी नहीं थी उनके व्लॉग्स में। तो मुझे तो लगता है कहीं आईफोन वापस ही ना ले लिया हो फयाज ने। तो अब ये अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं कि ताहिरा आपी के पास अभी आईफोन है या नहीं है, ये मैं नहीं जानती, लेकिन मैं सिर्फ शक के बिना पर कह रही हूँ। तो इसलिए आप सीरियस ना होना, क्योंकि इल्जाम लगाना तो गुनाह है ना, और हम इल्जाम नहीं लगाते, लेकिन एक शक है, बस वो मैंने आपको बताया। बाकी ऐसी वैसी कोई बात नहीं। तो महविश को थोड़ी अकल करनी चाहिए कि महविश के बच्चे को भी बुखार था और महविश को खुद को भी बुखार था। और जहां तक जो मेरे ख्याल में जो कंडीशन है मैंने जो बताई थी आपको, वो कि महविश जो है ना उसकी कंडीशन नहीं सही है, आप समझ ही गए होंगे। तो महविश इस तरह हर टाइम अपने बच्चों को लिए फिरती रहती है। कभी आसिया बुला लेती है, भाई मेरे साथ व्लॉग बनवाओ, कभी पंजाबी माँ जी बुलवा लेती है मेरे साथ व्लॉग बनवाओ, कभी फयाज बुला लेता है जी हमारे साथ व्लॉग बनाओ। तो इस लड़की को इन लोगों ने पागल बनाया हुआ है। थोड़ा सा रहम करो भाई। अगर आप महविश को ना भी व्लॉग में लाएंगे तो जिन्होंने आपका व्लॉग देखना है वो देख लेंगे। अब आपकी भिन 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 जो आप करते हो वो भी तो लोग देख लेते हैं ना, तो क्या महविश के बगैर आपका व्लॉग नहीं कोई देखेगा? लेकिन इनको लगता है जिस व्लॉग में महविश को हम लाएंगे ना सामने वो चमक जाएगा। ये इनकी गलत फहमी है, बहुत ही अजीब गलत फहमी है। और वो बीमार है और उनको बिठाया हुआ है, बच्चा उसका रोए जा
رہا ہوتا ہے, جب دیکھو جس کے ولاگ میں بچہ اس طرح رو رہا ہوتا ہے عجیب, لیکن نہ مہوش کو پرواہ ہوتی ہے کہ بھی میں اپنے بچے کو پہلے ترجیح دوں. میں ان کو کہے تو بھئی میں نے بچے کو سنبھالنا ہے, میں ولاگ نہیں بنوا سکتی آپ کے ساتھ, تو منہ بناتے ہیں تو بناتے رہے. اب آسیہ کو دیکھو, آسیہ سگی بھتیجی ہے پنجابی ماں جی کی, لیکن وہ اس کو کوئی فکر ہوئی ہے کہ میری پھپھو جان پھپھو جی بیمار ہیں اور میں ان کے گھر نہیں جا رہی ہوں, میں اپنی بہن کا اتا پتہ نہیں لینے جا رہی, جو کہ ولاگنگ میں اب کم آ رہی ہے, تو کیونکہ اس کو نظر لگی ہوئی ہے بیچاری سماویہ میڈم کو. آج بھی نا مجھے کمنٹ آیا تھا کہ سماویہ وہ جو شروع میں اس کی شادی ہوئی تھی تو وہ ہاتھ چاٹتی تھی, جب وہ مونگ پھلی کھاتی تھی تو ہاتھوں پہ ہاتھ مارتی تھی ایسے زور سے, تو بالکل وہ سین تو مجھے یاد ہے, اور میں اتنی اریٹیٹ ہوتی تھی نا, مجھے بہت برا لگتا تھا وہ سین اس کا, اور بالکل صاف پتہ چل رہا ہوتا تھا کہ یہ باجی سماویہ جو ہے نا یہ صرف یہ دکھا رہی ہیں کہ میں آسیہ باجی جیسی نہیں ہوں, میں بڑی تیز ہوں کاموں میں اور میں ایسے ہاتھ جھاڑتی ہوں, حالانکہ ہاتھ وہ جو مارتی تھی نا ہاتھ پہ ہاتھ, وہ صرف کھانے پینے کی چیزوں پہ ہوتے تھے. اب سے فیاض کی شادی کا ان لوگوں نے اناؤنس کیا تھا نا, ویسے مجھے لگتا ہے کہ فیاض کی شادی نا کافی ٹائم سے نا فکس ہوئی تھی کہ وہاں ہی ہوگی, لیکن ان لوگوں نے نا یہاں یوٹیوب سے نا چھپایا ہوا تھا اور ارم والا ڈرامہ رچا رہے تھے, اور تب بھی نا یہ سماویہ اور فیاض کا میرے خیال میں رشتہ پکا ہو چکا تھا, لیکن وہ ارم کا ڈرامہ کرنے کے لیے نا انہوں نے وہ چیز چھپائی ہوئی تھی. اب جیسے ہی جب انہوں نے اناؤنس کیا جی فیاض اور سماویہ کی شادی کا, تو تب سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے نا بہت عجیب و غریب حرکتیں ہونا شروع ہوگی. اب اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہے, کوئی ان کو نظر لگی ہوئی ہے, کیونکہ یہ اکثر ہی ٹائٹل لگاتے ہیں کہ نظر لگ گئی, ہماری خوشیوں کو کسی کی نظر لگ گئی, تو کیا پتہ ان کی خوشیوں کو کسی کی نظر لگ گئی. تو ایک بات تو یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ معاملہ ہے کہ یہ شادی کے بعد بھی نا ان کی آپ دیکھ لیجئے کہ ہر کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑے, یعنی کہ فیملی میں اتنے لڑائی جھگڑے, آئے دن ان کے لڑائی جھگڑے رہتے ہیں, اور صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ آپس میں ناراض ہیں, یہ تو ہم سب کو پتہ ہے. اور فیاض کی شادی کے دن بھی دیکھ لیجئے کتنا ہنگامہ ہوا تھا. تو لیکن ان کو نا تھوڑا سا یہ بھی دیکھنا اور سوچنا چاہیے کیا ہم کسی کے ساتھ غلط تو نہیں کر, کیا ہم جو لوگ ہمیں دیکھتے ہیں, جن لوگوں کی وجہ سے آج ہم اس گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہے تو گھر کے باہر یہ بیٹھے ہوتے ہیں لیکن نہ چلے گھر بنا لیا فیاض نے, تو نام تو ہے نا بھئی فیاض کا گھر, تو جس کو یہ فیاض کی کوٹھی کہتے ہیں, حالانکہ مجھے وہ کوٹھی کہیں سے بھی نہیں لگتی. تو وہ جو گھر اس نے فیاض نے بنا لیا ہے ادھر صحرا میں, تو وہ بھی تو آپ نے دیکھے بنایا نا, تو آپ کو تو شکر گزار ہونا چاہیے ان لوگوں کا جو آپ کو دیکھتے ہیں, اور ہم ری ایکشن والوں کا بھی ہونا چاہیے. بھی دیکھیں آپ کی کوئی نہ کوئی بات اگر ہم یہاں بتاتے ہیں تو جو ہمارے ویورز ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں ہاں یہ کس ولاگ میں ہوا تھا, یہ کس ولاگ کا سین ہے, ہمیں بتائیں. تو پھر ہماری آڈینس جا کے آپ کے ولاگ دیکھ رہی ہوتی ہے, تو یہ بھی آپ کو سوچنا چاہیے. لیکن آپ لوگ پتہ نہیں کیوں ری ایکشن والوں سے خار لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں. ایک بات کا نا مجھے آج بڑا دکھ ہوا, میرے سامنے ایک ویڈیو آتی ہے, میں یوٹیوب اوپن کرتی ہوں تو ویڈیو آئی ہوئی تھی, اور وہ آنٹی کی تھی جو پر شاہد ری ایکشن والی آنٹی ہیں, ان کی تھی آنٹی کی, اور وہ رو بھی رہی تھی, ان کی بیٹی بھی تھی. تو مجھے اتنا دکھ ہوا ہے نا کہ کیونکہ میرے پہ گزری ہے نا, اور میں یہ خوب سمجھ سکتی ہوں کہ ان پر کیا گزر رہی ہوگی, لیکن اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے. آپ سب خود ہی سمجھدار ہیں کہ کون اس طرح کے مسئلے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. پہلے نا میں نے اس طرف میرے ذہن نہیں گیا تھا, لیکن مجھے آر علی انہوں نے کمنٹ کیا, اور بھی مجھے بہت سارے کمنٹس آئے تھے, اگر میں ان کا نام مجھے صحیح نہیں یاد, لیکن نا کافی مجھے کمنٹس آ رہے تھے کہ فلاں بندے نے آپ کے چینل کے ساتھ مسئلہ کیا ہے. تو تب نا مجھے تھوڑا سا شک ہونا شروع ہوا, تب مجھے لگا لیکن اگر کوئی بندہ اس طرح کرے گا تو وہ کیا دعائیں لے گا ہم سے؟ جس کو دعاؤں کی ضرورت ہے وہ تو بد دعائیں لے گا نا. اور پھر لوگوں سے کیا آ کے نہ یوٹیوب پر کہنا کہ بھی ہمارے لیے دعا کریں, ہمیں یہ ہو جائے تو ہمیں وہ ہو جائے. تو اگر آپ نے دعائیں لینی ہے تو پھر دل سے لینا, ہر کسی کی بد دعا لیں گے تو پھر کون سی آپ کی دعا سننی جائے گی. لیکن پھر بھی میں نے اپنے چینل پر کسی کو بھی بد دعا نہیں دی, اور ہر دفعہ میں دعائیں دیتی ہوں. لیکن اس طرح کی حرکتیں جو کر رہے ہیں نا
اللہ تعالیٰ ہی ان کو دیکھے گی کس طرح چینلز کو کتنے دیکھیں محنت ہے، آنٹی کی بھی کتنے سالوں کی محنت ہے، اور شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ اب بھی کچھ اچھا کر کے دکھائیں تاکہ ہم بھی کہیں کہ جی آج انہوں نے کتنا اچھا کام کیا، آج فیاض نماز پڑھ رہا تھا، ماشاء اللہ، آج تو فیاض نے قرآن پاک کھولا، ماشاء اللہ۔ یہ تو فیاض کی والدہ خود بتا رہی تھی کہ ہمارے گھر میں ایک قرآن پاک وہ بھی پتہ نہیں عابدہ لے گی، اور اب جو ہے ان کے جو فیاض کے والد ہیں وہ مہوش کا قرآن پاک لے کر پڑھ رہے ہیں، تو بس استغفار، ان کے گھر میں قرآن پاک نہیں۔ مجھے تو یہ سن کے ہی اتنا عجیب لگا تھا۔ پھر آپ کے گھر سے خود یہ باتیں لیک ہو رہی ہوتی ہیں، آپ لوگ خود اپنے بارے میں بتاتے ہیں، پھر ہم کیا کریں؟ پھر ہمارا تو ریئیکشن چینل ہے نا، ہم نے تو ریئیکشن ویڈیو بنانی ہے نا، ہم نے تو بتانا ہے، ہم نے ان معصوم لوگوں کو بچانا ہے، جو کہ معصوم لوگ اتنے معصوم کہ آپ کو پیسے بھیج رہے ہوتے ہیں، کہ جن کو لگتا ہے کہ آپ پر زکوٰۃ لگتی ہے، اور ماشاءاللہ سے کیا خوب ہے آپ لوگ بھی، کہ آپ لوگ بھی زکوٰۃ، صدقہ، خیرات سب کچھ کھا پی جاتے ہیں۔ آپ کو یہ بھی نہیں سمجھ آتی کہ یہ زکوٰۃ، خیرات، صدقہ کھانے سے آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب یہ جو آپ کے گھر میں اتنے مسئلے مسائل ہو رہے ہیں، آپ خود سوچئے، آپ ان جن سے بھی آپ پیسے لیتے ہیں پہلے ان سے پوچھ لیجئے کہ کیا یہ آپ صدقہ خیرات تو نہیں ہمیں دے رہے۔ اگر وہ کہے نہیں ہم یہ صدقہ خیرات نہیں بلکہ گفٹ، ایز اے گفٹ آپ کو دے رہے ہیں، تو پھر تو اچھی بات ہے۔ اگر صدقہ خیرات ہو تو اس سے گریز کیجئے، تب ہی تو آپ کے گھر سے یہ بیماریاں، یہ فساد دور ہوں گے۔ اور یہ بھی دیکھیے کہ آپ اپنے ویورز سے کیسا سلوک کر رہے ہیں، کیا آپ ان کو گالیاں دے رہے ہیں؟ کمنٹ میں کوئی اگر بات کرتے تو آپ لوگ ان کو گالیاں کیا نہیں دیتے؟ کتنی دفعہ تو ہم نے دیکھا اتنی بری لینگویج آپ لوگ یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس چیزوں سے نا گریز کیجئے، پھر آپ دیکھیے آپ کے دن کیسے پھرتے ہیں، اور آپ اچھا دکھائیں تو ہم بھی اچھا بولیں گے، ہم کہیں گے کتنے اچھے کام کیے ہیں ان لوگوں نے۔ لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ ان کے گھر میں سے بھی تو ایک ریئیکشن چینل والا ایک بندہ تھا نا، یعنی کہ علی ویر بھی ریئیکشن دیا کرتا تھا۔ وہ ستارہ یاسین والا معاملہ جب ہوا تھا تو اس میں یہ کتنا انوالو تھا، اور اس بارے میں بات کرتا تھا، دیسی ڈوز، اور ایک وہ ببلو آنٹی، کوئی آنٹی ہوتی تھی، وہ ابھی بھی ہیں، وہ ان کا نام تھا بیبو آنٹی، ہاں بیبو آنٹی بھی تھی۔ تو یہ آپس میں کیسی کیسی باتیں کیا کرتے تھے، عجیب و غریب تو وہ تو آپ کو یاد ہوں گی نا۔ تو یہ لوگ بھی تو ریئیکشن دیا کرتے تھے، تب تو کسی کو کوئی ایشو نہیں ہوا۔ اکی آنٹی کو جس طرح ان کے گھر والے سپورٹ کرتے ہیں نا، انشاءاللہ ہم بھی ان کو سپورٹ کرتے ہیں، اور دکھ تو ہوتا ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ نا سب کچھ بہتر ہو جائے گا، بلکہ بہتر نہیں، انشاءاللہ آنٹی کے لیے بھی، میرے لیے بھی، اور ہم سب کے لیے بہترین ہوگا۔ اور جس نے بھی جو کچھ کیا ہوگا نا، وہ اپنا کیا نا خود بھگت لے گا۔ تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔